السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاته اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ فاعوذ بالباطل والسلام فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ تمام تر تعریفیں ثنا خانی اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و منجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ بزرگان دین برادران اسلام، اللہ کی محبت کرنے والوں کے بابت دعوے محبت خداوندی، دعوے محبت وحدت رکھنے والوں کے بارے میں اللہ والوں نے بتایا کہ دیکھو دعوے محبت کی دلیل اتباع رسول پاک علیہ السلام۔ اللہ جل مجدہ نے کی حمایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع میں آ جاؤ، اور اتباع کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہیں دعوے محبت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چاہنے والا بننا اور چہیتا بننا کتنا فرق ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چہیتا بننے والوں کے لیے اللہ والوں نے دو طریقے بتائے، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تہلیہ، جہاں آگے ہم دوسرے جمعہ رک گئے۔ تو انشاءاللہ آج ہم تخلیہ پر بات کریں گے۔ یہ دو صفات ہیں، ایک کا موضوع بنایا گیا، کیا بنایا گیا؟ تخلیہ، اور دوسرے کا موضوع بنایا تخلیہ۔ تو تخلیہ کے لیے ان اللہ یحبو سے اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن پاک میں بیان کیا کہ بے شک اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اور تخلیہ کرنے والے جو اوصاف ہیں ان کا ذکر جو آیا ہے ان اللہ لا یحبو سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے، تو جن صفات سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، جن صفات سے اللہ تعالیٰ چاہ اپنے بندوں کی اپنے دل رکھتا ہے، تو ان صفات سے آراستہ ہو جانا ہے، اور جن صفات سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے تو ان صفات کو چھوڑ کر اس سے باز آ جانا، اس سے بچنا، اس سے رکنا بندے کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو اب آج کے جمعہ میں ہم قرآن شریف سے یحبو اور لا یحبو سے جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید سے، چون کے ان چیزوں پر آپ کے سپرد کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو حضرت سیدنا مولائی سیدی حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب محبت میں یہ دو عنوان کے تحت آپ نے قرآن کی آیتوں کو جمع کرا ہے، اور اسی کی نقل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سارا، تاکہ یاد رکھیں جو اللہ والے تزکیے نفس کی طرف
بندگان خدا کو جوڑتے ہیں ان کا منشا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بندے جڑ جائیں، اور اسی لیے وہ اللہ والے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ والے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ والے لوگوں کو بنانے کی کوشش میں لگے رہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات مسلمہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس گھر کو گندگی سے صاف کرتے ہیں، جالے وغیرہ نکالتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اور جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اس کو زینت و آراس کرتے ہیں، اور جب ان سب چیزوں سے معاملہ طے ہوتا ہے تب جا کے ہم رہنے کے لیے اس کو اپنا بسیرا بنائیں۔ تو ایسے ہی بلا مبالغہ صفات رذیلہ سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو، اپنا خلق کیا کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے۔ پھر صفات حمیدہ سے اس کو کیا کرنا ہے، آراستہ۔ جیسے گھر کو ہم پہلے صاف کرتے ہیں، پھر رہنے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق کیا کرتا ہے، آراستگی کرتا ہے۔ کوئی چھوپے لاتا ہے، کوئی قالین ڈالتا ہے، کوئی چادریں بچھاتا ہے، کوئی بوریا، کوئی حسین، جس کی حیثیت کے ساتھ اس سے اپنے گھر کو کرتا ہے، وہ آراستہ کرتا ہے۔ وہ آراستگی سے پہلے کیا ہے، گھر کو بولیے صفائی کرتا ہے، جانے۔ اب دیکھیں رمضان شریف آ رہا تو گھر صاف ستھرا ہو رہا، تقریباً گھر لوگ کیا کر رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ تو اب شعبان سے انسانوں کو بھی اپنی صفائی کرنی ہے، رجب کے مہینے سے تیاری کرنی ہے، شعبان میں بہت تیار کر لینا ہے، اور رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے سامنے میں نے اس کتاب محبت کو اپنا موضوع بحث بنایا تاکہ تیاری اچھی ہو جائے۔ تو اب صفت حمیدہ سے آراستہ ہونے، اس لیے ہم کیا کرنا ہے، صفت رضیلہ کو پہلے کرنا ہے، نکالنا۔ جو صفات اللہ کو پسند نہیں ہے اسے چھوڑنا ہے، اور جن صفات کو اللہ پسند فرماتا ہے اس کو اپنے اندر لانا ہے۔ تو آج ہم جو صفات کو اللہ پسند نہیں کرتا اس پہ بات کریں گے، کیوں ناپسندگی کو دور کریں گے تو پسند کے آنے کے لیے راستہ خود بخود بن جاتا۔ تو سب سے پہلے اللہ ہوتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پہ حد سے تجاوز کرنا مطلب جو حد شرعی ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں ان سے بڑھ کر، ان سے خلاف جا کر مباح اور حلال میں بھی اسراف، فضول کاری اور اس کے خلاف جا کے کوئی کام کرتا ہے، حتیٰ کہ جس طرح دعا کرنے کے لیے حکم کیا گیا ہے ایسے وہ دعا بھی نہیں کرتا، بلکہ دعا کرنے کے اندر بھی غلو کرتا ہے۔ جیسے انبیاءوں کے مرتبے پہنچا دے، انبیاء جیسا بنا دے، یا ایسے سوالات کرنا جو ان کے لیے قابل لحاظ نہیں ہوتی، یا چیخ چیخ کے دعائیں کرنا، مربی جاتا جاتا کیا کرنا، چیخا مار مار کے دعائیں کرنا، ایسی چیزوں کے لیے دعا کرنا جس کی لائق وہ نہیں ہے، جس میں انبیاء کا درجہ ہونا، یا آسمان پہ اڑنا بولنا، یا ایسی طاقت سے بڑی چیزیں طلب کر لینا، یہ دعائیں کیا ہے، حد سے بڑھنے والی ہیں۔ تو یہ سمجھ جاتی بات کہ بھائی جو طاقت نہیں، جو ضرورت نہیں، جو انسان کر نہیں سکتا، ان چیزوں کا طلب کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ جل مجدہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی بیجا خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی قطعی پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں میں اللہ محبت نہیں رکھتا۔ صرف بے اندازہ بے محل اسراف کہتے ہیں، بس اندازہ شرعی کی مخالفت حرام، اور اندازہ عقل کی مخالفت مضر و صالح اعمال کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور اندازہ عرفی جو لوگوں میں رواج پکڑے ہوئے چیزیں ہیں اس کی مخالفت موجب تذہیب ہے، بنا بن جاتا۔ اب لوگ جو چیز 10 روپے میں کر رہے ہیں آپ اس کو جو نا 50 روپے میں کر کے بتا رہے ہیں، کیا ہوتی دیکھو میں بھی کرا، تو لوگ تو تیرے دیوانہ ہے، 10 روپے کے لیے 40 روپے بڑھ گیا خرچ کرا، تصدیق بن جاتی۔ اور پھر جو عقل میں نہیں آتی، رہنا ہے، گھر چھوڑ کے جانا ہے، گھر میں ایسے پیسہ خرچ کر دے رہا کہ سنگے مرمر ہر طرف بڑھ دے رہا، زبردست لگا دے رہا، سب کر دے رہا، یہ خوب بات ہے کہ بھائی کیسے کام کر رہا ہے، پیسہ اسراف کی نظر
کر رہا ہے۔ ہر حال میں اسراف امر خبیث ترقی ہے، کسی بھی صورت میں اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ بقدر ضرورت یا جائز ہے، مناسب ہے، اور کھانا واجب ہے، وغرض حصول قوت اطاعت کے حصول کے لیے قوت چاہیے، قوت کے لیے کھانا پرتوش ضروری ہے۔ اب اس کے لیے بادام پستہ کھاتا ہے، مباح ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بغیر تلذذ، اگر کوئی چکن کباب ٹکا کباب کھا لے گا، تہذیب کی بات نہیں، میرے لذت کے لیے کہا رہا، یہ بھی کیا ہے، کھانا مباح ہے، جائز کھا سکتا، ہاں اس سے زیادہ اسراف مضر و منع۔ مطلب آپ دیکھیے، دعوت تو ولیمہ کر رہا کوئی بچہ، ولیمہ کر رہا، اب ولیمے میں ایک چکن ایک ایسا کچھ بنا دیا، ذائقہ بھی دے رہا، اچھا دے رہا، اچھا بنا، بس ہے 21-21 ڈش، 25-25 ڈش، پورے محلے کو دکھانا ہے، خاندان کو دکھانا ہے، تو یہ تذہیق بھی بنتا اور اللہ کو پسند بھی نہیں۔ یہ اب ہم نے تو اسراف پہ آ رہا نہیں ہے، دیکھیے ایک تھے شریعت کے حکم، دوسرا اللہ کے رسول کی اطاعت، تیسرا مروجہ عرفی روایات، تو روایات کے خلاف جانے کے لیے جن بولا گیا، دیکھیں کتنی وضاحت سے ہو رہی، روایات کے خلاف بھی مت جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف بھی مت جاؤ، اللہ کے احکام کے خلاف بھی مت جاؤ، تو یعنی مباح کام کرنے تک کے چھوٹ ہے۔ اب مباح سے بھی تجاوز کر کے کوئی کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، یہ بولیے اسراف ہو رہا ہے۔ ابھی ایک آیت ہے کہ ایک نصرانی حاضر ہے طبیب، یعنی مشہور ماہر ڈاکٹر سمجھا تھا دور کے حساب سے، کوئی طبیب تھا، جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، علم دو قسم کا ہوتا ہے، بولیے کتنے قسم ہوتا ہے علم؟ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان، دین کا علم اور جسموں کی معرفت کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو کتاب تمہاری کتاب، یعنی قرآن مجید کے بارے میں بولا نصرانی، تمہاری کتاب علم الادیان کے لیے ہی ہے، علم الابدان یعنی طب کا بھی اس میں کچھ ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں، کتنی بولیے، آدھی آیت میں کل طب کو جمع فرما دیا۔ اس نے کہا، نصرانی نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو اور پینے کھانے پینے میں اسراف مت کرو، اسی اسراف سے تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر طبیب نصرانی نے کہا تمہارے رسول سے بھی کچھ طب کے متعلق منقول ہے، آپ نے فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں تمام طب کو جمع فرما دیا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے رسول کا ارشاد ہے المعدۃ بیت الداعی، ہم بیماری کا گھر معدہ ہے، المعدۃ بیت الداعی، معدہ بیماری کا گھر ہے، والحمیۃ رأس کل داء، لاکھ دواؤں کی ایک دوا پرہیز ہے، الحمیۃ رأس کل داء، پرہیز کیا ہے، 1000 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ وَعَبِّدُوا كُلَّ جِسْمٍ مَعْتَدَى، وَعَبِّدُوا كُلَّ جِسْمٍ مَعْتَدَى، ہر جسم کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے اسی کے موافق عمل کیا کرو، خلاف کی عادت سے صحت خراب ہوتی ہے۔ طبیب نصرانی نے کہا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے طب میں جاری نیوز کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے رسول کی یہ 3 جملے، قرآن کا ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ، جب اس کو آپ لے لیے تو اس کی تفسیر آیتوں سے حدیثوں سے ہو گئی، تو سوچئے اب ہمارے لیے اگر ہم وہی کھائیں جو طبیعت کو بھاتا، مثال کے طور پہ کوئی صبح میں ناشتہ اڈلی کا نہیں کرتا، گھر کا کھانے کی عادت ہے، اب کبھی کس کے ساتھ چلا گیا، یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں بات نہیں، اب اس اڈلیاں کھا لیا جا کے باہر، توڑے کھا لیا اور سانبر بھی پی لیا، اب فرق ہوئیں گا نہیں ہوئیں گا ذرا اندازہ کر لیں، یا ناشتہ کھا کے پچاتا وقت مقررہ پہ جاتا اور یہاں گھر کو بھی آنے سے پہلے اس کے لیے طبیعت بدل جاتی ہے، متغیر ہو جاتی ہے، کیوں کہ جو موافق ہے مزاج کے عادت کے وہی انسان وہی کام کرنا چاہیے، اور جس کو عادت معلوم ہے کہ ہمارا معدہ کس چیز کو قبول نہیں کرتا
اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کو فساد پسند نہیں آتا۔ فساد سے معاصی، گناہ، ظلم اور ضرر رسانی اور وہ امور جس سے جو ہے نا شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزیں کیا ہوتی ہے ابھرتی ہیں۔ شرعاً یا عقلاً برے چیزیں ہیں، وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں فساد سے آگے بڑھتی ہیں۔ خرابی پھیلانا، شبہ ڈالنا، یہ سب فساد میں آتا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کبیر، یہ سارے تفاسیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہی وضاحت ملے گی کہ ہر وہ عمل جس سے لوگوں میں تکرار ہو جائے، جو آپس میں لڑائی کا ذریعہ بن جائے، فساد میں آتا ہے۔ تو ایسے ہم باتیں نہیں کرنا، ایسا کلام ہی ہمیں نہیں کرنا، ایسے کلام کے ہمکنار نہیں ہونا، ایسے لوگوں سے ہمنشی نہیں ہونا جس سے امن و امان خراب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، ایک تو فساد پسند نہیں ہے، مفسدین بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب فساد اصل چیز جو فعل پسند نہیں ہے تو افعال کرنے والے فاعلین کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ لا یحب المفسدین، مفسدوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ فساد سے مراد فقر و فتنہ، معاصی، بخل وغیرہ برے اعمال کر کے فساد پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے، بلکہ محبت ان سے ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں یا لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے لیے تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ظالموں کو اس کی ضرورت اور اس کی جوار رحمت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جرت سے کیا کرتا، ظالم ظلم کرتا تھا تو وہ جرت مندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت کو جگہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے تین حق ہیں، خدا تعالیٰ کے کتنے حق بولیے؟ تین حق ہیں۔ ایک اس کو ایک جاننا، دوسرے بت پرستی نہ کرنا، یعنی اس کا کوئی شریک نہ مقرر کیا جائے، اس میں غیر مالک کی غلامی ہے، تیسرے اس کے حکم حلال و حرام کے خلاف اقتدار نہ رکھنا، یا حقوق الوہیت ہے، یہ کیا ہے پورے حقوق الوہیت کی نہیں، اس کے مقابل کسی کو پیدا نہیں کرنا، اس کا شریک کسی کو نہیں پیدا کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا، اور حلال و حرام کے عقیدے میں کوئی دوسری کیفیت نہیں لانا، اس کا خلاف کرنا سخت ظلم ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ بے پردگی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر کے باہر کے لوگ، خاندان کے لوگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اب گناہ نہیں سمجھ رہے، گناہ بولیے گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اب گھر کو ہمارے بھونے آ گیا، ہمارے جتنے گھر کے اہل کے خانہ ہے، اب ہم چلے گئے، ہماری بھاوجیں ہٹ گئی، چہرے کا شکل بدل گیا، بات میں آیا، گھر کا بڑا بیٹا ہو اور چھوٹے بھائی کی بیویاں چھپ رہی، کیا ہے بھائی؟ اگر حیا ایمانی رہی، دین کا علم رہا، برا مانتا، یہ قانون ہے نا؟ نہیں ہے۔ آج گھروں میں اتنی ابتری آ گئی کہ پردے کا لحاظ لوگ بالکل سرے سے بھول گئے، اب خلیرا بھائی گھر جا رہا، میرا بھائی گھر جا رہا، سب کی جا رہی، اور اس کو عیب بھی سمجھا نہیں جا رہا۔ اگر کوئی بیچ میں دین کا شعور لا لیا، کوئی مکتب میں گیا یا کوئی مسجد کو پابندی سے آیا، مسجد کی باتیں سنا، بھئی پردے کا معاملہ، امور غیر محرم یہ ہے، محرم یہ ہے، تو خلیرا بھائی، میرا بھائی، چچرا بھائی، یہ سب چھچورا پن ہے، یہ سب غیر محرم ہے، ان سے بچنا ہے بولے تو اب گھر میں آ کے انہیں کیا کرا، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو ان سے پردہ کرنے والا۔ دیکھو جی گمت پھر کیا شروع ہوتی، ارے کیا رے نئے کام کر رہا، کوسی مسجد جا رہا، بڑی مسجد میں ان کو جا انداز ہے، لیکن ان کو جا رہے بابا تو گھر میں کیا کر دے رہا جا کے، گھر کا اچھا نظام آنکھوں کو سیکھنے والا کام بند کر دے رہا، جو شیطانی قوتیں بڑھ رہی تھی اس کو سدے باب کر رہا، جبکہ وہ تو قرینہ حیا بڑا مزے کی چیزیں تھی، یہ بند کرنا، یہ فتنہ مچا، اور ایک عجیبہ دکھ رہا، ایک عجوبہ، ایک مومن عجیب سا دکھ رہا، تو یہ سارے باتیں اس لیے دکھ رہی ہے، اس سے شعور ہی نہیں رہا، دین کا شعور ہی نہیں ہے۔
اس لیے بول رہے ہیں. تو پھر بتایا گیا کہ کسی کی حق تلفی کرنا، اتنا کسی کے ساتھ برا کرنا یا انتقام وغیرہ میں زیادتی ظلم کرنا، ظلم کی تیسری قسم ہے. تو یہ حدیث پاک میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب مخلوق جمع ہوگی، پکارنے والا پکارے گا اے اہل فضل کہاں ہے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے پورے محشر میں. محشر بولے تو دنیا کے وجود سے فنا ہونے تک کی ساری مخلوق موجود ہوگی، وہ ہے محشر کا میدان، وہ ہے اہل محشر. وجود دنیا سے فنا ہے، دنیا تک کی ساری خلقت اللہ کی وہاں پہ موجود ہوگی. اب اعلان ہوگا اے اہل فضل کہاں ہے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جلدی جلدی جانے لگیں گے. اس اسنا میں فرشتے ان سے ملاقات کرے کہیں گے بہت جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہو، آپ کون لوگ ہیں؟ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں. فرشتے کہیں گے تمہارا کیا عمل تھا، تمہارا کیا عمل تھا جس کے صلے میں تم کو اہل فضل کہا جاتا ہے، تمہارا ایسا کون سا عمل تھا جس کے صلے میں تم کو اہل فضل کہا جاتا ہے. تو وہ عرض کریں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ برائی کی جاتی تھی تو ہم معاف کرتے تھے، جب کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آتا تھا تو ہم حلم و بردباری سے کام لیتے تھے. فرشتے کریں گے جاؤ جنت میں تمہارے انعامات کا بہترین اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے. رول بیان میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. تو عزیز اور بزرگوں، صاحب اللہ اگر کسی کی باتیں سنتے سب سکوت اختیار کر لیتے تو لوگ کیا کیا بولتے تو سننے میں بھی آ گیا. تو وہ بولے مگر صاحب اللہ تسکین آپ کو آج کے حدیث سے ہو جانا چاہیے کہ آپ خدمت مسجد میں جو بھی وقت لگا رہے ہیں اور جو لوگ بول رہے ہیں اور جو آپ پہ جیسے جیسے تانا تشنی کر رہے ہیں، یہ سب لوگ آپ کو اہل فضل کی فہرست داخل ہونے سے روک نہیں سکتے. ضمانت ہے، یہ ضمانت میں نہیں دے رہا ہوں. ابھی آپ حدیث سنیں ہے نا، یعنی لوگوں کی یہ تین چیزیں، کوئی ظلم کرا معاف کر دے، بدتمیزی، لونڈے پوٹے ہوتے بس بدتمیزی کی بات کر لیتے. اگر صاحب بندہ تھوڑا بہت کچھ بھی ہوتا تو اگر نہیں بول کے خاموش ہو گئے تو یہ معاف ادھورا گزر جاتا ہے. اور کیا ہے، پھر لوگ بول رہے ہیں، بہت باتیں بول رہے ہیں، سننے میں آتی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھیے، کیونکہ میں واقعی کو دیکھتا ہوں. تو یہ ظلم کی بات ہے کہ کھا گئے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، یہ بھی صبر کر رہے ہیں. استقامت ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے مفتی باتیں چلتی رہتی ہیں مگر اس پہ استقامت ہونا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہونے پر ہی ہوتا ہے. سلسلہ بھی ہے، صاحب ہے، بزرگ ہے، بیچارے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، تو اس سے ہو رہا کیا، آپ میں حلم و بردباری بھی ہوا، کیونکہ میں صاحب کے ساتھ اعتکاف رہا، ایک نے دو دفعہ ہوا. تو یہ جو علم و بردباری ہے، حکمت سے لوگوں کو صحیح روش پہ لانا، مائل کرنا اور پھر تہیا کر کے پھر کام کو آگے رواں کرنا. بہرحال یہ ایک حصہ تھا جو میں حقیقی قصہ تھا جو سب جانتے ہیں. اس سے ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے. تو صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ ظلم کی چوتھی قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی طلب میں اپنے عزیز عمر کو برباد کر رہے ہیں. چوتھی قسم جو لوگ اکثر اس سے آشکار نہیں ہوتے، اس سے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. سوچو، خوب سوچو، تمہارے پاس ہی کیا ہے، ایک دل ہے، دوسرا وقت. کیا ہے بولیے، ایک دل ہے اور دوسرا وقت ہے. اور جب دل بگڑ چکا اور وقت ختم ہو چکا، اس سے زیادہ اپنی نفس پر ظلم کیا. دل بھی خراب، کالا کلوٹا ہو گیا، پردہ غیر پردہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پانی نہ کے چتا نکل کے کیا بولتے آج کل ٹوال بننے کا فیشن ہو گیا، ٹوال لپٹ لیتا، حمام سے نکل کے 3-4 کمرے بعد کمرہ رہتا. گھر میں 4 بھاوجاں ہیں، جوان بہنا ہے. اللہ 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 اللہ، یہ کہیں کو نہیں، شعور کے کو نہیں ہے. بولے تو یہ اپنے آپ میں ظلم کر رہا. وقت جا رہا ایسا، کتنے وقت ہو گیا، کتنے جمعہ نہ کو نکلا رہے با، کتنے وقت گیا پیسہ. سوچ تو صحیح طرح، دل کالا ہو گیا، کلوٹا ہو گیا، اثر نہیں ہو رہا اور وقت گزرتا گیا. تو یہ سب کیا ہے، اپنی ذات پہ ظلم ہے. موضوع ہے یہ بھی
وقت چھوڑ چکا ہے. اس کے بعد پھر لا یحب اللہ بھی ہم کو سمجھنا ہے. یہ خالی تخلیہ. تو تخلیہ کی آج چند باتیں جو ہم رکھیں. ایک اسراف نہیں کرنا ہے, دوسرا حد تجاوز نہیں کرنا ہے, اور تیسرا ظلم نہیں کرنا ہے نا, اور چوتھا فساد نہیں کرنا, فساد والے بھی نہیں بننا, اور جو ہے نا حلم و بردباری کے ساتھ ابو درگزر سے کام کرنا اور صبر کرنا, اہل فضل میں داخل ہونا ہے. اہل فضل میں. تو یہ 5 صفات پہ ہم نے آج بات کی ہے, اور یہ 5 صفات اب غور کریں, فساد کی منبع ہے, بربادی کی, بولیے یہ پنکھٹ ہے بربادی کا. بربادی کا کیا ہے؟ یہ پنکھٹ ہے. انشاءاللہ اور چند چیزیں ہیں قرآن کی آیات سے آپ کے سامنے میں آئندہ جمع رکھوں گا. استقبال رمضان یہ ہے کہ بھائی رمضان گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے, انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آتا ہے. تو اب تخلیہ کے ذریعے اس کا استقبال, یہ آج کا موضوع سمجھ جائیں کہ یہ استقبال ہے, بولیے رمضان ہے, استقبال رمضان ہے. جو رذیل خصلتیں ہم میں آ گئی ہے ان کو نکال پھینکنے کی تیاری ہم شروع کر دیں, مستعد ہو جائیں. اور آج ہی سے عمل کی جو باتیں بتائی گئی ہے جس کو نکالنا ہے اپنے دماغ سے, دل سے, نفس سے, اس کے نکالنے کی جہد و جہد میں, تقدم میں ہمیں لگ جانے کی چندہ ضرورت ہے. اگر اس کے بعد بھی ہم اس توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے یہ زمین بڑی بہت ہی ایسی ہے کہ میں کیا عرض کروں. آج میرے 15 سال گزر گئے ہیں مگر خاطر خواہ تبدیلی کیفیتیں لوگوں میں میں نے محسوس نہیں کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس صحیح کو قبول فرمائے. مولا جو اخلاص کی نظر سے ختم بڑھاتے ہوئے گھر سے نکل کے مسجد تک آتا ہوں, مولا اگر میں اس میں راستے ختم, مولا میرے کو بھی ہدایت عطا فرما, استقامت عطا فرما. مولا میرے متعلقین جو تیرے بندگان خدائی مسجد کے مصلی, مولا انہیں نیک توفیق, انہیں ہدایت عطا فرما. مسجد کا سچا مصلی بنا, گھر کا سچا قائد بنا, اور جو چھوٹے ہیں انہیں شفقت حاصل کرنے والا بنا, جو بڑے ہیں انہیں مشفق ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نظر کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین. حضرات